یہ شخص بہت اچھی زندگی گزارتا تھا، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھے الفاظ کہتا تھا اور اپنے ارد گرد ہر شخص کو عزت اور اہمیت کا احساس دلاتا تھا، بلکہ صرف دوسروں کی اچھائی پر توجہ دیتا تھا اور اپنی منفی باتوں میں کبھی ملوث نہ ہوتا۔ وہ ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتا، چاہے کوئی بھی شخص ہو، اور خلوص دل سے امداد فراہم کرتا تھا۔ غرور اکثر انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ خود کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ یہ نوجوان اپنی عاجزی کی اہمیت کو نہ سمجھ سکا۔ دانا شخص جانتا تھا کہ تکبر تباہی کا سبب بن سکتا ہے، اس نے عاجزی کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی انسان کامل نہیں ہوتا۔ بالآخر اس نوجوان کا تکبر اس کی ناکامی کا سبب بن گیا۔ اسے بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے، جبکہ عاجزی روح کی بلندی کرتا ہے۔ غلام ہر وقت خوف میں جیتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کسی بھی وقت پکڑا جا سکتا ہے اور فرار کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ کافی سوچ وچار کرنے کے بعد اس نے معافی مانگنے کے فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ حقیقی سکون عاجزی اور تسلیم میں ہے۔ ہمت اور عاجزی کے ساتھ اس نے رحم کی درخواست کی۔ اس کے اقدامات خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنے اندرونی کشمکش کو ختم کرنے کی خواہش سے تھے۔ بادشاہ غلام کو عاجزی اور دعا سے متاثر ہو کر اسے معاف کرنے پر راضی ہو گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اصل عظمت معاف کرنے میں ہے۔ اگرچہ اس کی ظاہری حالت اچھی نہ تھی، مگر حضرت لقمان کی حکمت ان کے ہر ایک کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آنے میں جھلکتی تھی۔ 1 سال کی سخت مشقت کے بعد آقا کو حضرت لقمان کے کردار کی عظمت کا احساس ہوا اور اس نے اپنے اعمال پر ندامت کا اظہار کیا۔ ان کی مشکلات نے انہیں دوسروں کی تکلیف کو سمجھنے کا سبق دیا، اس نے انہیں اور بھی اچھا بنا دیا۔ حضرت لقمان نے اپنے آقا کو معاف کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حقیقی حکمت معاف کرنے اور نرمی سے سکھانے میں ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک کتے کو دیکھ کر اس پر رحم محسوس کیا اور جو تھوڑا بہت کھانا ان کے پاس تھا اس کے ساتھ بانٹ لیا۔ وہ رونے لگے جب انہیں احساس ہوا کہ اگر ان کا ایمان کمزور ہو گیا تو وہ کتے سے بھی بدتر حالت میں ہوں گے، کیونکہ کتے سے اس کا اعمال کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ وہ کتا ان کے لیے عاجزی اور علامت بن گیا۔ حضرت جنید بغدادی نے سمجھ لیا کہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی دوسرے سے بہتر نہیں۔ لوگوں کی سخت باتوں کے باوجود بزرگ خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے اعمال کا اصل فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ غصے سے جواب دینے کے بجائے انہوں نے دعا کی اور اللہ سے دونوں کے لیے مغفرت مانگی۔ اپنی پوری زندگی میں انہوں نے کبھی کسی کے بارے میں برا نہیں بولا۔ خواب میں انہوں نے مسکرا کر وضاحت کی، ان کی پرسکون زندگی نے انہیں آخرت کے لیے تیار کر دیا ہے، جہاں انہیں ان کی مہربانی کا انعام ملا۔ سکون سے زندگی گزارنے کے بعد وہ مطمئن دنیا سے رخصت ہوئے، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے اعمال انہیں انعام کی طرف لے جائیں گے۔ غیبت صرف ان کے نقصان پہچانتی ہے جو اس میں ملوث ہوتا ہے، جس سے دل بوچھل اور روح بوجھل ہو جاتی ہے۔ جب دوسرے لوگ منفی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو عقل مند خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوسروں کے بارے میں برا بولنا صرف پچھتاوا لاتا ہے۔ چغلی بالآخر بولنے والے کو پکڑ لیتی ہے، جس سے رشتے خراب ہوتے ہیں اور عزت داغدار ہو جاتی ہے۔ خود احتسابی انسان کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے اور ان سے سیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اصل طاقت اپنی خامیوں کو پہچاننے اور انہیں درست کرنے میں ہے۔ جب انہوں نے خود کو پہچان لیا تو وہ دوسروں کی مدد کرنے لگے اور انہیں وہی حکمت سکھائی جو انہوں نے اپنی جدوجہد سے حاصل کی تھی۔ سفر کے آخر میں انہوں نے جان لیا کہ حقیقی سکون اندر سے حاصل ہوتا ہے، جو صرف عاجزی، مہربانی اور خود آگاہی کے ذریعے ممکن ہے۔